ہر صبح مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں خدا کا خادم جوزف نذیر۔ آج ہم دیکھیں گے اندھا فقیر، اس کا کیسا ایمان تھا، اور بے شک اس نے کبھی مسیح کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے شک مسیح ان علاقوں میں خدا کا کام کرتا تھا، وہ اندھوں کو شفا، کوڑیوں کو شفا اور مردے جواتا تھا، لیکن یہ شخص نے صرف سن رکھا تھا اور اس پر ایمان لایا تھا، اور اس کے دل میں کہیں یہ خواہش موجود تھی کہ کبھی وہ مسیح سے ملا یا اس کا انکاؤنٹر ہوا تو وہ ضرور اس سے درخواست کرے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے مرکز کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 42ویں آیت 46ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یروش سے نکلتی تھی، تو تیمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ میرے عزیزو، ایک شخص جس نے مسیح کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن یہاں پر اس کی خوش قسمتی کہ خداوند بڑی بھیڑ کے ساتھ شہر یروش سے نکل کر اس کے پاس سے گزرے، اور بہت بڑی بھیڑ تھی، اور ان کا شور سن کر اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہو رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ سو اس نے لوگوں سے جو بھیڑ میں جا رہے تھے، اس کے ساتھ جا رہے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ تو کسی نے اس کو بتایا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، فی الفور اس کے بعد اس کے پاس سوچنے کا وقت نہ تھا، بلکہ وہ چلایا اور اس نے وہ درخواست بھری آواز کو بلند کیا، اور اس نے کہا، اے یسوع ناصری، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ میرے عزیزو، اس کی یہ پکار اس بھیڑ میں گم ہوتی رہی، اور لوگوں نے اس کو منع کیا کہ شور مت کر، مت چلا، مت آواز کو بلند کر۔ لیکن میرے عزیزو، اس نے لوگوں کی کسی بات پر کان نہ دھرا، نہ ان کی طرف دھیان دیا، بلکہ وہ اور زور سے چلایا کہ اے ابن داؤد، اے یسوع ناصری، مجھ پر رحم کر۔ سو جب اس کی آواز یسوع تک پہنچتی ہے تو یسوع فی الفور رک جاتا ہے، اور یسوع معلوم کرتا ہے کہ کس نے مجھے پکارا، کون ہے۔ تب لوگوں نے اسے بتایا کہ اندھا بھیکاری ہے، اور لوگوں کو یسوع ناصری نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور جب لوگ جو اسے منع کرتے تھے، میرے عزیزو، اب جب کہ وہ اسے بلاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ
تجھے بلاتا ہے۔ اور جب وہ یسوع ناصری کے پاس لایا گیا تو میرے عزیزو، یسوع نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس کا مطلب ہے یسوع کے پاس اختیار تھا، اس کے پاس ہر کچھ اختیار، سب اختیار اس کے پاس تھے۔ جب یسوع نے اسی لیے اسے کہا کہ کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ میرے عزیزو، کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ ان الفاظ پر غور کریں۔ اس کے پاس بہت زیادہ اختیار موجود ہیں، اس کے پاس سب اختیارات موجود ہیں، اسی لیے اس نے پوچھا کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس کے پاس جواب دینے کے لیے فقط ایک ہی جملہ تھا، میں بینا ہو جاؤں۔ سو میرے عزیزو، خداوند نے اس کی آنکھوں کو کھول دیا اور وہ بینا ہو گیا، اور اس نے بینائی کے بعد پہلا شخص جو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ یسوع ناصری تھا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور زیادہ بڑھائے۔ آمین۔